बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB TV और प्रोग्राम है इनसाइडर विद मोहसिन जमील बेग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की जानिब से इदारों पर मुसलसल जो गोलाबारी हो रही है, ये अलगार हो रही है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है, ये कौमी रियासती इदारों के साथ साथ हमारे मुल्क के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और मरियम औरंगज़ेब ठीक कहती हैं कि अब इस फितने का मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है और इनको कटहरे में लाया जाए। वो तो हुकूमत ने लाना है और आप मरियम साहबा हुकूमत में हैं, आप उनको कटहरे में लाएं। फिर अगर FIA में इमरान खान पेश नहीं होता तो क्या होगा? आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मरूफ तज्ज़ियाकार मोहसिन जमील बेग साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। ये इमरान खान जिस किस्म की गुफ्तगू करता है और मुसलसल उसने ख़ास तौर पर जो फ़ौज है उसको अपने निशाने पर रखा हुआ है और उनके ऊपर जो तनकीद है वो तो कर ही रहा है, लेकिन एक वज़ीर आज़म रहता हुआ शख्स, जो वज़ीर आज़म रहा हो, एक ऐसा शख्स, तो बेग साहब वो एक इंतहाई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के बारे में ये कहे कि मुझे नहीं पता, कहीं गायब हो गया है, गुम हो गया है, इस किस्म के अल्फाज एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के बारे में वो कहे, तो ऐसे शख्स की ज़हनी कैफियत के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली तो जो उसने इंटरव्यू में कहा कि जी कहीं गुम हो गया, ये तो एक मुजरमाना फेल है और इस शख्स को अंदाज़ा नहीं है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी और आपने किस उसको केयरलेस तरीके से कह दिया कि जी कहीं गुम हो गया। पहली बात तो ये कि आपको अपने पास रखना नहीं चाहिए था, ये 1 महीने में वापस करना है। जहाँ 3-4 जगह पे ये साइफर जाता है वो उसका प्रोसीजर यही है कि आप देख के 1 महीने बाद वापस कर देते हैं। अब ये कहे कि जी कहीं गुम हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो इतराफ़ जुर्म है वो क्रिमिनल एक्ट के ज़ुमरे में आता है। और 2-3 चीज़ें बड़ी लोगों को समझ आनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि एक शख्स खुद इकरार कर रहा है और बाकी जो इसके साथ इसके इस साजिश में शरीक जुर्म है, उन लोगों की ऑडियोज मौजूद हैं और उन्होंने किसी ने डिनाई नहीं किया कि ये आवाज़ हमारी नहीं है और हम ये जो है इसको कट एंड पेस्ट करके कोई ऑडियो बना ली गई है। तो बड़ा क्लियर कट केस है और मैं ये समझता हूँ कि इस केस में इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अदालतें चाहे सुबह खुलें, संडे को खुलें, रात को खुल जाएं, इसमें अदालतों को चाहिए कि अगर आप इस तरीके से इस शख्स को इतनी फेवर देते रहेंगे, दुनिया तो मर गई है, केसों के फैसले नहीं होते, तरीकों पे तरीके डालते हैं, इसको संडे को बगैर हाजिरी के बेल हो जाती है। मतलब ये फिर सारा अदालती निज़ाम जो है वो सबके लिए फिर ऐसा ही करें। मतलब ये खुद कहता था कि जी पावरफुल के लिए निज़ाम और है और आम आदमी के लिए हो रहा है, तो भाई अपनी दफ़ा आप बोलते क्यों नहीं कि मुझे भी लाइन में लगना चाहिए, मुझे भी कोर्ट खोले तो फिर मैं जाऊं, मैं भी एक आम बंदे की तरह जाके कोर्टों में इंसाफ लूं। लेकिन क्योंकि इसको फेवर मिल रही है, इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इसको VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, इसको एक लाडले की सूरत में इतना मुकद्दस बना दिया गया कि इसके लिए हर चीज जायज है, तो इस केस में मैं समझता हूँ कि अदलिया को रिस्ट्रेन करना चाहिए। और ये केस नेशनल सिक्योरिटी का है, क्रिमिनल एक्ट है और इसको FIA जो लोग कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन क्या करेगा? FIA को ही इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को आप जजेस जाके खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये चीजें जजों को भी सोचना चाहिए कि आप एक हद तक किसी की फेवर कर सकते हैं, क्योंकि ये माशरा जो है, ये जब जुडिशरी से वैसे ही लोगों का एतबार और एतबार नहीं है, तो अब आप ये सारी हरकतें करके क्या शो करना चाहते हैं? अच्छा बेग साहब, ये डिप्लोमेटिक जो साइफर है, इसकी कापी गायब हुई, ऑडियो लीक हुई, तो उसकी तहकीकात FIA को सौंप दी गई हैं। क्या कहेंगे अगर इमरान खान और उनके साथी FIA में पेश नहीं होते तो क्या फिर हुकूमत इनको गिरफ्तार करेगी या आपके ख्याल में इनको फिर गिरफ्तार करना चाहिए? नहीं, आप सदीक साहब 2-3 नोटिस के बाद अगर आप उसको नहीं करते, पेश नहीं होते, शामिल तफ्तीश नहीं होते, आपने अपना जाके पॉइंट ऑफ व्यू और वर्जन देना है और उन्होंने आपसे क्वेश्चंस करने हैं, और अगर वो नहीं करता तो नेचुरली लॉ तो यही कहता है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो
شروع کی جائے, ایف آئی آر درج کی جائے ایف آئی اے میں, اور پروسیجر سٹارٹ ہو. ویری سمپل, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شخص جو کسی کو چھوڑ نہیں رہا, ملک کی سلامتی سے کھیل رہا ہے, ادارے تباہ کر دیے, اداروں کو اتنا بدنام کر دیا, ہر ادارے کے بارے میں جس طریقے سے یہ گفتگو کرتا ہے, میں تو عدلیہ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور پھر یہ فوج کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, ریاست کے اداروں میں کتنا انتشار اس نے پھیلایا. کل بھی جو اس نے گفتگو کی کہ چوکیدار, او بھئی چوکیدار تیرے لیے, تیری حفاظت کے لیے, وہ قوم اور ملک کی حفاظت کے لیے. یہ چاہتا ہے کہ میری گورنمنٹ بچتی, میرے لیے کام کرتے, کیونکہ ان کو فیض حمید صاحب ایسا چسکا ڈال کے چلے گئے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا کام اسی طرح فیض حمید ہی ہے سارے لوگ. بھائی یہ فوج ہے, یہ ریاست کا ادارہ ہے, یہ انہوں نے ملک کی سلامتی کی بات کرنی ہے, آپ کے اقتدار کی بات نہیں کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کو سبق آنا چاہیے, اس کو اس قانون کا احترام اور قانون کے نیچے لانا بڑا ضروری ہے. اچھا جی, وہ لانگ مارچ کی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں, اور وہ قانون کی بھی باتیں کر رہے ہیں, ریاستی اداروں کی بھی باتیں کر رہے ہیں, شہر بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, غداری کے بھی الزامات اداروں پہ لگا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو لانگ مارچ ہے وہ واقعی یہ لانگ مارچ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا, کیونکہ ابھی تک اس نے تاریخ نہیں دی. اگر یہ ہوتا ہے تو آپ کو کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے صدیق صاحب یہ بڑکے ہیں, اس کی لانگ مارچ لے آئے. لانگ مارچ کو روکنا بھی, اور یہ جو انتشار ہے اور ملک ایک نئے فساد میں فرض کرے, اللہ نہ کرے یہ جائے, تو ریاست کے اداروں کا کام ہے اس کو روکنا, خالی گورنمنٹ یا اسلام آباد پولیس کا کام نہیں ہے. اور اگر آ کے یہاں وہ چڑھ دوڑتا ہے ان بلڈنگوں کے اوپر, اور اس طریقے سے اگر چڑھ دوڑنے والی بات ہوئی, تو مولانا فضل الرحمان اور طریق لبیک جو ہیں وہ اس سے زیادہ پاورفل ہیں, وہ اس سے زیادہ لوگ لا سکتے ہیں, وہ اس سے زیادہ جانثار ہیں, وہ اس سے زیادہ لڑنے اور مار کھانے کی ہمت رکھتے ہیں. یہ تو یوتھیے بیچارے کھڑے نہیں ہوں گے, یہ تو ڈانس پارٹی والے لوگ ہیں, ان میں اتنی ہمت تھوڑی ہے اس کے کہنے پہ آئے اور یہاں آ کے فوج کے ساتھ یا ریاست کے اداروں کے ساتھ لڑیں. تو یہ اس کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. یہ بلف کر رہا ہے, اس کا بلف کیش کروائیں, آنے دیں اس کو, جب آئے تو آپ پھر قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کریں جیسے پہلے کیا گیا. اچھا بیگ صاحب, ایک آج ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہوا مریم نواز کے پاسپورٹ کا, وہ ان کو واپس مل گیا. کیا سمجھتے ہیں, کیا کہیں گے, مریم نواز جائیں گی لندن, اور کیا پھر ان کے یہ لندن جائیں گی, کہا جا رہا ہے کہ یہ جائیں گی, نواز واپس آئیں گے, یا دونوں اکٹھے واپس آئیں گے؟ آپ کا تجربہ, آپ کا تجزیہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صدیق صاحب وہ تو ان کے ٹریول پلان تو انہیں کو پتہ ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کا اس طریقے سے پاسپورٹ ضبط کر لینا, اس کی جو کہ لیبرٹی ہے کہیں جانے آنے کی یا باہر جانے کی, وہ آپ اس طرح سلب نہیں کر سکتے. اور کورٹس نے پہلے بھی بڑا ظلم کیا, اس کی کیس کو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ یہاں بہت سی لابیز کام کر رہی ہیں, انڈر گراؤنڈ بہت زیادہ ہیں, لوگ ادھر سے ادھر سازش کرتے ہیں, کوئی ادھر سے فون کر رہا ہے, کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کس کے خلاف کام ہو رہا ہے, اور کون پیچھے سے ٹیلی فون کالز کر رہا ہے. ایک بالکل ایسا جنگل کا قانون سا بن گیا ہوا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہر شخص اپنی ذات کو آگے رکھ کے کام کر رہا. ملک, قوم, عوام کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر ان کو پاسپورٹ ملا ہے اور وہ جانا چاہتی ہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے, میرے خیال میں ان کو کافی عرصہ ہو گیا اپنے والد سے یا باقی لوگوں سے, بہن بھائیوں سے نہیں ملی, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ والد کے ساتھ واپس آنا چاہتی ہیں, کیونکہ پہلے وہ آئی تھی تو اریسٹ ہو گئی تھی, اس کے بعد وہ پاکستان سے گئی نہیں, تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے, بالکل جانا چاہیے. اچھا سر, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہے, اور ان کے اس دورے کے حوالے سے مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں, افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. بہت سی باتیں جو ہے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. کیا کہیں گے, کوئی انسائیڈر آپ کے پاس ہے کہ آرمی چیف کا دورہ پروفیشنل ہے, یا اس کا پاکستان کی کوئی جو سیاسی حالات ہیں اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اور آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ایک واضح پالیسی کا اعلان کر دے, یا اس کا پروسیس شروع کر دے, یا پھر بتا دے کہ انہی کو کنٹینیو کرنا ہے یا نیا آرمی چیف آئے گا, تاکہ ایک جو ابہام ہے یہ ختم ہو؟ دیکھیں, یہ اس دورے کے بارے میں تو خاصی گاسپ جو ہے وہ اسلام آباد میں چل رہا ہے.
ہر شخص مختلف طریقے سے اس کا انالیسس کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ویری امپورٹنٹ دورہ ہے باجوہ صاحب کا. لاسٹ ان کا ٹینیور چل رہا ہے. تو اس میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ان کے مقاصد کیا ہیں یا کیا وہ کوئی ایسی آفر لے کے گئے ہیں جو ان کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں, یا وہ پروفیشنلی جو آرمی ٹو آرمی اور جنرلز اور باقی لوگوں کی جو ان کی ملاقاتیں ہیں اس سلسلے میں گئے ہیں. یہ تو آنے والے دن ہی بتا سکتے ہیں. یا ISPR اس کے اوپر کلیئرٹی دے تاکہ جو یہاں پہ افواہوں کا بازار گرم ہے, کلیئرٹی آنی چاہیے بڑی کلین کٹ کہ جی یہ دورہ ہے اور اس کے یہ مقاصد ہیں. کیونکہ ابھی اگلے مہینے اپائنٹمنٹ کا فیصلہ بھی ہونا ہے. یہاں پہ مختلف افواہیں چل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں جانا چاہیے. وہ کیٹیگریکلی خود بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ میں جاؤں گا, اور ISPR اس کی وضاحت بھی دے چکی ہوئی ہے. لیکن افواہیں گردش کر رہی ہیں. اسلام آباد آپ کو پتہ ہے افواہوں کا شہر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کنفیوژن کو اور ساری انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر اگلے 1-2 ہفتے میں فیصلہ کرے اور کلیئرٹی لائے کہ جی یہ رہیں گے. اگر یہ نہیں رہیں گے تو نئے صاحب کون ہیں ان کا اعلان ہو جانا چاہیے. پہلے اس کے مثالیں موجود ہیں کہ پہلے لوگ لگے 2 مہینے بعد چارج لیا, مہینے بعد چارج لیا. تو اس دفعہ بھی یہ ہو جائے کہ بتا دیں کہ جی فلاں شخص ان کے جانے کے بعد ہوگا, تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے. اور یہ جو خان صاحب جو روز ان انسٹیٹیوشن کے اوپر تھرو باجوہ صاحب جو یہ الزامات اور القابات اور جو گفتگو اور جو لوگوں کو ورگلا رہی چیزیں ختم ہو, نیا بندہ آئے اپنی پالیسی کو آگے لے کے چلے. ہو سکتا ہے وہ باجوہ صاحب کی پالیسی سے اتفاق نہ کرے, اور ہوتا یہی ہے کہ نیا بندہ آ کے نئی ترجیحات کو پیش نظر رکھ کر اپنی پالیسی بناتا ہے. بہت شکریہ بیگ صاحب آ کے وقت دینے کا. اور بیگ صاحب نے جو جاتے جاتے بات کی ہے کہ عدم استحکام ختم کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے 1-2 ٹوک اعلان کر کے اس ابہام کو ختم کرے. جس نے بھی آنا ہے, جو شخصیت بھی آئے, جو اس منصب پہ آئے, یہ انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے. جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ افواہیں گردش جو ہے وہ کرتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیں. MJB TV دیکھتے رہیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.